ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمارا کو جگہ فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 30 ذوالقعدہ 1445 کے مطابق 7 جون سن 2024 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں جو مسجد حمزہ مالونی ملاڈ ممبئی کے اندر دینے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں، وہ خطبہ جمعہ انہی مبارک ایام اور موسم سے متعلق جن مبارک ایام اور جن مبارک گھڑیوں میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں اسی سے متعلق ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان محترم، آپ کو یاد ہے کہ رمضان المبارک کا جو اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، چوتھا رکن، اس کے ختم ہونے کے بعد اسلام کا 5واں رکن شروع ہوتا ہے. گویا ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک جو اسلام کا چوتھا رکن ہے اس کے ختم ہوتے ہی شوال کے سر پر اللہ نے ایام حج کی ابتدا کا تاج رکھا ہے. ایک عبادت سے نکلے اور دوسری عبادت و بندگی میں ہم شریک ہوتے ہیں. شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ یہ ایام حج کہلاتے ہیں. ان دنوں کے اندر اسلام کا ایک عظیم الشان رکن اس کی ادائیگی ہوتی ہے اور ساری کائنات سے، ساری دنیا سے چوک در چوک لوگ خشکی کے راہوں سے، بحری راہوں سے، فضائی راہوں سے، مختلف وسائل اور مختلف ذرائع، مختلف سواریوں سے کشاں کشاں بیت اللہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بہت جلد ہم تو اس ایام حج کے اندر موجود ہی ہیں. پوری دنیا کے مسلمان محسوس کر رہے ہیں، جو جا چکے ہیں وہ تیاریوں میں مصروف ہوں گے کہ 8 ذوالحجہ کے آتے ہی مینا کے وادیوں کے اندر کس طرح سے جمع ہویا جائے، 9 کو پھر عرفات کے میدان کو سجایا جائے، ایک دن کی بستی بسائی جائے اور وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کے انعامات اور اس کے رحمت و مغفرت کے خزانے لوٹے جائیں اور ان دولتوں سے مالا مال ہو کر پھر مینا کی وادیوں کے اندر قیام پذیر ہویا جائے. تو وہ دن کے منتظر تو وہاں کے لوگ موجود ہیں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے حج بیت اللہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ لیکن یہاں بھی ہم ان ایام کے منتظر ہیں جن ایام میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہی 9 تاریخ یوم عرفہ آنے والا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل یوم عرفہ کو جتنے جہنمی ہیں، جتنے کے اوپر جہنم مقدر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے جہنمیوں کو آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے، جنت ان کے اوپر واجب فرماتا ہے، اور دنوں کے اندر اتنے لوگوں کو جہنم کے پروانے نصیب نہیں ہوتے۔ تو وہ دن بھی آنے والا ہے، لیکن اس دن سے پہلے کل سے عظیم الشان ایام کا آغاز ہونے والا ہے۔ ہندوستان کے اندر، بھارت کے اندر آج 30 ذی القعدہ ہے، اور ذی الحجہ کی پہلی تاریخ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شروعات ہونے والی ہے۔ سعودی عرب کے اندر چاند کل دیکھ لیا گیا، تو آج سے ان دنوں کا آغاز وہاں ہو گیا۔ بھارت کے اندر آج چاند نظر آئے گا، کل سے ان دنوں کا آغاز ہو جائے گا، جو دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام الدنیا، دنیا کے تمام دنوں میں کوئی بھی ایسا دن موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر اچھے اعمال کرنا اتنے افضل ہوں، اتنے بابرکت ہوں، اتنے اعلیٰ اور عرفہ ہوں، اتنے قیمتی اعمال ہوں، جتنے ان 10 دنوں کے اندر، ان 10 پہلی ذی الحجہ سے لے کر کے 10ویں ذی الحجہ تک ایام جو ہیں یا ایام عشر، اس میں اعمال کرنے جتنے افضل اور جتنے اعلیٰ اور اللہ کو محبوب اور پسندیدہ ہیں، اتنے اور دنوں میں، دنیا کے تمام دنوں میں اتنے اعمال اتنے محبوب اور پسندیدہ نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی تو کہا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، کیا جہاد فی سبیل اللہ، جو زینت السلام اسلام کی بلند چوٹی ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، کیا یہ بھی اتنا افضل نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سنو ان دنوں میں جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا افضل نہیں ہے، اور دنوں میں جو جہاد وہ بھی اتنے افضل نہیں ہیں، ان دنوں میں جتنے اعمال صالحہ کر لینا ایک بندے کے لیے جتنے افضل ہیں، الا یہ کہ آدمی اپنے ما خرج بمالہ ونفسہ، اپنے یخاطر مالہ ونفسہ، اپنے جان اور مال کے ساتھ نکلا اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا، ولم یرجع بشیء، کسی بھی چیز کو لے کر کے وہ واپس نہیں ہوا، بلکہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، سوائے اس کے کوئی بھی عمل ان دنوں کے اندر اور دنوں کے مقابلے میں ان دنوں کے مقابلے میں اور دنوں میں وہ عمل کرنے اتنے افضل اور اعلیٰ نہیں۔ تو عزیزان محترم، الحمدللہ ہم بڑی ہی عقیدت کے ساتھ اور انتہائی ولولوں کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان ایام کو ہمارے اوپر جلد سے جلد ہم سے ملاقات کروا دیں، اور وہ ایام ہمارے دروازوں میں دستک دینے والے ہیں، چند لمحے، چند گھڑیاں ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان ایام میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ پہلے ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر قرآن کریم میں بعض مفسرین کے بھی ذکر کیا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر۔ بہرحال محدثین نے، مفسرین نے فرمایا کہ جو ولیال عشر 10 راتیں ہیں جن کی قسم اللہ نے کھائی ہے، یہ وہی ایام ہیں جو آج تھوڑی دیر کے بعد، دن غروب ہونے کے بعد میں وہ شروع ہونے والے ہیں۔ تو مسلمانوں، یہ بشارت ہے ہم سب کے لیے، آپ کے لیے، اب یہ ایام ہمارے سر پر سایہ فغن میں ہونے والے ہیں بہت جلد۔ ہم ان ایام کا احترام کریں، کیا کرنا ہے، کیا کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں باتیں رکھوں گا۔ سب سے پہلے متعین یہ ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کہہ دیا ان ایام میں کام کرنے کا اور کیسے اسے ادا کیا جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دن ہیں ذی الحجہ کے پہلی تاریخ سے لے کر کے اور 10 تاریخ تک کے یہ جو ایام، جو دن ہیں، یہ کائنات کے، دنیا کے تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ رمضان المبارک کی آخری جو رمضان المبارک کا دہا ہے،
جسے ہم عشر آخر کہتے ہیں، یعنی رمضان المبارک کا آخری عشرہ جسے ہم کہتے ہیں، ان کی راتیں زیادہ افضل ہیں، ان کی راتیں زیادہ افضل ہیں، کیونکہ ان راتوں میں کوئی نہ کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہے، اور جس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو قدر کی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل، یعنی 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل جو عبادت اس میں کی جاتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ، آخری تہا ہے، وہ آخری تہے اس کی راتیں تمام دنیا کی راتوں میں سب سے افضل ہیں، اور ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یہ اور دنوں کے مقابلے میں دن تمام دنوں میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان راتوں کی قسم کھائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ تمام دنوں کے اعمال کرنے سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی، فَأَكْثِرُوا فِيهِ، تو اے لوگو التحلیل والتکبیر، ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تحلیل اور تکبیر کیا کرو، تحلیل اور تکبیر کیا کرو۔ بعض اہل علم نے یہ بات تو تقسیم کی ہے، یعنی ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد ہی سے تکبیر و تحلیل کیا جائے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہا جائے، یا 10ویں تاریخ سے اس کا آغاز کیا جائے۔ دونوں قسم کی روایتیں موجود ہیں۔ اہل علم نے اس میں جو فرمایا کہ ایک تکبیر مطلق ہے اور دوسرا تکبیر مقید ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان دنوں میں ہر 5 نمازوں کے بعد جب آپ سلام پھیریں، امام سلام پھیرے، تو کثرت کے ساتھ اس کے اندر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر اور یہ تحلیل بیان کرنی چاہیے ہر نماز کے بعد۔ اور پھر جب 10 تاریخ آتی ہے قربانی کی، پہلی تاریخ آتی ہے، 10ویں تاریخ سے لے کر کے 13 کی غروب شمس تک تکبیر کہی جائے گی۔ ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بازاروں میں دکانوں میں مکانوں میں جہاں کہیں بھی آپ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں تکبیر کہتے پھریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیریں، ان تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان ایام میں اور کیا اعمال کرنے چاہیے۔ آپ کو پتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں بنیادی طور پر۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت، کلمہ توحید، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ کلمہ شہادت سب سے پہلے۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، اور نمبر 5 حج بیت اللہ کرنا جس کے پاس طاقت و قوت۔ یہ ایام وہ ایام ہے جس میں یہ 5 عبادتیں جمع کر دی گئی، اس میں آپ 5 عبادتیں جمع کر دی گئی، یعنی اور دنوں میں تو حج آپ نہیں کر سکتے سوائے ان ایام کے، تو اس طرح سے حج بھی اس کے اندر موجود ہے، نماز تو موجود ہی ہے، کلمہ شہادت تو موجود ہی ہے، روزہ بھی ان ایام میں کثرت کے ساتھ رکھنے چاہیے، اسی طرح سے زکوٰۃ اور صدقات بھی کثرت کے ساتھ ان ایام میں کرنی چاہیے۔ تو یہ ان ایام میں اسلام کے 5 ارکان موجود ہیں الحمدللہ، اس ناحیے سے یہ ایام زیادہ سے زیادہ افضل ہیں۔ عزیزان محترم، تو ان ایام میں آپ نوافل کثرت سے ادا کریں، روزے کثرت سے رکھیں، پہلی تاریخ سے لے کر کے 10ویں تاریخ تک، یعنی 10 کو تو روزہ رکھنا حرام ہے لیکن 9 تک آپ روزہ رکھیں، کیونکہ روزہ یوں بھی عام دنوں میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے، تو جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ 70 برس کی دوری پر اس کے اور جہنم کے درمیان میں فاصلہ فرما دیتا ہے، اس کے چہرے کو جہنم سے 70 برس کی دوری کے اوپر پھیر دیتا ہے۔ یہ مقام ہے روزہ، تو یہ اور یہ ایام میں روزہ رکھنا اللہ اکبر اور افضل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہر عمل کا بدلہ موجود ہے الا الصوم، روزے کا بدلہ جو ہے وہ میں دیتا ہوں، میں دوں گا، خاص روزے کا بدلہ میرے پاس۔
خاص روزہ رکھنے کا بدلہ جو اجر ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاس رکھا ہو. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو کس کے لیے رکھ رہا ہے، اور مجھے پتا ہے ظاہر بندہ عام طور پر روزہ رکھتا ہے کبھی کھانے کے لیے کبھی کسی کے لیے. روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے تو اللہ اس کا اجر اور اس کا ثواب اپنے پاس رکھا ہو اس کو دے گا. تو یہ عزیزان محترم، روزہ رکھنا یہ سب سے افضل عمل اور سب سے بہترین کام ہے. صدقہ اور خیرات کرنا اللہ کی راہ میں یہ بھی بہت زیادہ عمل ہے. غریبوں مسکینوں کے اندر کھانے تقسیم کر دینا، چاول پہنچا دینا، کسی کو 1 کلو آٹا دے دینا، کسی کو کچھ بھی جو بھی صدقہ اور خیرات ہے، پیسے دے کر خرید کر کے تیل دے دینا، آٹا دے دینا، چاول دینا غریبوں مسکینوں کو، یہ بہت اچھے اعمال ہیں لیکن ایام میں زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے نماز جو اہم عبادت ہے، اسلام کا پہلا دوسرا رکن ہے، اس میں لوگ غفلت کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں. سستی نہ کیجیے، غفلت نہ کیجیے، ورنہ نماز اگر نہیں پڑھیں گے تو نہ صدقہ قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکوٰۃ قبول ہے. نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اوپر سارے عبادتوں کا، تینوں عبادتوں کی بنیاد اور اساس بھی. اور کلمہ توحید اگر نہیں ہے تو وہ تو بہرحال وہ تو بالکل یوں سمجھیے کہ بیکار ہی ہے، سب کچھ بیکار ہے. چاہے آپ لمبی لمبی داڑیاں رکھ لیں، بڑے بڑے توڑے پہن لیں، مسجدیں بنا لیں، خانہ کعبہ میں جا کر کے مر جائیں، اگر توحید صحیح نہیں ہے تو یوں سمجھیے کہ سب کے سب بیکار ہیں اور برباد ہیں، اور اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. تو عزیزان محترم، اعمال صالحہ بہت زیادہ ہیں. پانی پلا دینا، لوگوں کو اچھی بات بولنا، گالی گلوچ سے بچنا اور لوگوں کو نیک اور اچھی بھلائی کی باتوں کی رہنمائی کرنا، گھر کے اندر امن و سلامتی سے رہنا اور اپنے محلے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اپنے بھائی بہن بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جو اسلام کی بنیادی خوبیاں ہیں. ان خوبیوں کے اندر اخلاقیات میں صفائی ستھرائی، نظافت، ان تمام سب چیزوں کا اہتمام کرنا، تکبیرات بلند کرنا، لوگوں کو تلقین کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کے سامنے اچھی اچھی باتیں کرنا. یہ عورتیں ہوں یا مرد ہوں، آپس کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنا، یہ تمام سب چیزیں اعمال صالحہ کے اندر آتی ہیں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور یہ تمام سب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، دوسری بات جس کی طرف میں آج کے صبح جمعہ میں اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں، موقع کی مناسبت سے آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ ایام اتنے بابرکت اور یہ ایام اتنے افضل اور ان دنوں کے اندر اعمال اور عبادت، آخر یہ تمام سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس بنیاد کے اوپر یہ حج بیت اللہ اور کس بنیاد کے اوپر یہ تمام سب چیزیں ہمارے اوپر اور یہ رحمتیں اور برکتیں، آخر یہ اس کے اسباب اور علل کیا ہیں، کیوں آخر یہ تمام سب چیزیں کی گئی؟ عزیزان محترم، آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی یہ ایام آتے ہیں، جب بھی یہ مہینے حج کے آتے ہیں تو ایک عظیم الشان ہستی، ایک جلیل القدر ہستی، ایک بہادر اور دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والی ہستی ہمارے سامنے ابھر کے آتی ہے. اس جلیل القدر اور اس عظیم ہستی اور اس اللہ کے محبوب اور پیاری ہستی کا نام سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، کہیں صراحتاً نام لے کر، کہیں اشارتاً اور کنایتاً بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قصے کو، ان کے بچوں کے قصے کو، خود کے قصے کو، سب کچھ اللہ کے رسول نے سب کچھ بیان فرمایا. ان کو بھی مقام و رتبہ نوازا، اس کا بھی ذکر فرمایا، ان کے واقعات، ان کے دلائل، ان کے براہین اور بادشاہوں کی اس کے سامنے کلمہ حق کہنا اور جرأت و بہادری کے تذکر کے عظیم الشان اس کے تذکرے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ اللہ نے تفاصیل کے ساتھ قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں. اور ان کو معمار کعبہ قرار دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو پاک و صاف رکھنے، اس میں نماز ادا کرنے، اس میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے صفائی ستھرائی، ان سب کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے. آپ ان واقعات کو پڑھیے اور ان کے اسباب پر غور کیجیے کہ آخر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو یہ رتبہ اور یہ مقام کیوں ملا اتنا عظیم. اور بہت سارے انبیاء اور رسول ہیں، بہت سارے انبیاء اور رسول ہیں. سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح اور نوح کے بعد جو انبیاء اور رسول سب موجود ہیں. لیکن ان تمام نبیوں میں خصوصیت کے ساتھ کئی مقامات پر، اور بلکہ اس سے بڑی خصوصیت کیا ہوگی کہ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے میرے حبیب، آپ ملت ابراہیمی کی اتباع اور پیروی کیجیے. جو دین ابراہیمی ہے اس کی اتباع اور پیروی کیجیے.
اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کا ذکر نہیں فرمایا، موسیٰ کا ذکر اور دیگر انبیاء اور رسول کا نوح تک ذکر نہیں فرمایا کہ ان کے ملت کی پیروی کیجیے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ اے میرے حبیب آپ پیروی کریں کس کی؟ حضرت ابراہیم کے ملت کی پیروی کریں۔ غور کیجیے، سوچیے اس عظیم شخصیت کو، خصوصیت کے ساتھ جو سید العرب والعجم ہے، سید الانبیاء ہے، سید الرسول ہیں، رسول ہیں، وہ تمام رسولوں کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، تمام کائنات میں سب مخلوقات کے سردار ہیں، سید الثقلین ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نبی۔ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ابراہیم کی پیروی کریں۔ اللہ ہے کہ یہ عجیب و غریب بات، ابراہیم کی پیروی کریں۔ کیا خوبی تھی حضرت ابراہیم کے اندر؟ آپ قرآن کریم پڑھیں گے، ان کی تو بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن جو سب سے نمایاں اور سب سے ظاہر اور باہر اور جگہ جگہ جب بھی حضرت ابراہیم کا ذکر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لفظ ان کے لیے استعمال کیے ہیں۔ جگہ جگہ جہاں بھی ذکر آیا سیدنا ابراہیم کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جگہوں ان دو لقبوں کا خاص اہتمام فرمایا۔ ایک ہے حنیفاً کا لفظ استعمال فرمایا، اور دوسرا ہے وما کان من المشرکین، کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ آپ دیکھیں قرآن پڑھ کر کے یہ دو خصوصیتیں جہاں کہیں بھی ابراہیم کا ذکر آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر ضرور فرمایا۔ شرک کے خلاف جنگ کرتے ہوئے، شرک کے خلاف شمشیر برہ بنے ہوئے، شرک کے خلاف بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے، بے خوف ہو کر، نگر ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا ڈنکا بجاتے ہوئے جو کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا، اللہ کی توحید کی بلندی کے لیے، اللہ کی توحید کے چہرے کو صاف اور ستھرا رکھنے کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، یہاں تک کہ اگر اللہ نے بیٹے کی بھی قربانی طلب کی تو بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ ہجرتوں پہ ہجرتیں کی، خود بھی ہجرت کی، فلسطین سے نکل کر کے، عراق سے نکل کر کے، فلسطین سے نکل کر کے، مصر سے نکل کر کے، حجاز مقدس تک سے لے کر کے پھر پوری زندگی ہجرتوں کے اوپر گزری سیدنا ابراہیم کی۔ نتیجہ یہاں تک بھی آیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی جو بڑھاپے میں 90 برس کے بعد پیدا ہوا، اس کو بھی، اپنی بیوی کو بھی جا کے ارض مقدس ارض حجاز کے اندر چھوڑ کے آ جاؤ، وہ بھی قربانی، یعنی غرض کی پوری زندگی تزکیہ اور قربانی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی گزری ہے۔ ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں ان کے مقابلے میں؟ ایک توحید کی بات آتی ہے تو ہماری بےخانیوں میں بلا جاتی ہے۔ ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت و بندگی نہ کرو، اللہ اور لوگوں نے کیا بیوقوفی سمجھا ہوا ہے، عبادت و بندگی کرنا یہی نماز پڑھنا یہی عبادت و بندگی ہے، ہمیں یہی سکھایا گیا نماز پڑھ لو بس خلاص جنت میں چلے جاؤ، بات جاتی کچھ بھی کرتے ہو، واہ بیٹا بڑی آسانی کے ساتھ جنت حاصل کرنے کا نسخہ اور اس کا فارمولہ بیان کیا جا رہا ہے ممبر و محراب سے۔ یاد رکھو اصل فارمولہ جو ہے وہ لوگوں کی امت کی نظروں سے ہم بھی چھپاتے ہیں، آپ بھی چھپاتے ہیں، اور بھارت کے مسلمان بھی چھپاتے ہیں، پاکستان بنگلہ دیش جہاں کے بھی مسلمان، یہ جو فرقے جو ٹولی میں بٹے ہوئے ہیں اس دوسرے کو چھپایا جا رہا ہے، اور اس کا ذمہ دار یہ مولوی ہے اس حد کا، اور آپ بحیثیت سے مسلمان بھی ہیں۔ توحید کو علنیان بیان کیا جائے، توحید کو کھلا بیان کیا جائے، شرک کی مذمتوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا جائے، بدعات اور خرافات کے مکروہ اور ناپاک چہروں کو ان کے اوپر چڑھے ہوئے، ان کے اوپر سنتوں کے چڑھے ہوئے جھوٹے خلافوں کو نوچ کر لوگوں کے سامنے بھیانک چہرے رکھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں کثرت کے ساتھ، شرک پہ مر رہے ہیں، بدعات اور خرافات کے اوپر ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اور مسلمان مرد اور اپنے بھائی بہن مر رہے ہیں، اور ہم خواب خرگوش کی نیت لیے ہوئے یہ سوچ رہے ہیں کہ بس ہم امن سے ہیں، چین سے ہیں، باقی دنیا جائے چولہے بھارت میں، کسی کو ماننا ہے مانے نہ مانے نہیں، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دعوت و تبلیغ کے میدان میں اتریں اور اپنے مقاصد کو سمجھیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں۔ سیدنا ابراہیم کو یہی ملا تھا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کسی کو تھپڑ نہیں مارے تھے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے شرک کے خلاف آواز بلند کی تھی، اللہ اکبر۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو آپ کیا سمجھے؟ ابراہیم کی شخصیت کو موسیٰ کے ماننے والے یہود بھی مانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے نصرانی بھی، وہ بھی اپنے آپ کو انہیں اپنا باپ دادا سمجھتے تھے، اور سمجھتے وہ ہمارے نبی ہیں، وہ ہم نے سب سے بڑے ہیں۔ عیسائی بھی اپنے آپ کو سب سے بڑے، اور یہی نہیں بلکہ کفار مکہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی اور پیشوا سمجھتے تھے، اور وہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم تو ہمارے باپ ہیں، ہم تو ان کے دین پر ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کا
आवाजा बुलंद किया मक्के मुकर्रमा में, तो मालूम है आपको कुफार मक्का ने कहा दीन इब्राहिमी पे तो हम हैं, ये कौन सा नया दीन आप पेश कर रहे हैं? नहीं समझ में बात है? बिल्कुल इसी तरह से जैसे भारत के अंदर इन दरगाह मजार कब्र शद्दे अलम पुजारियों को और ईंट पत्थरों के पुजारियों को मुर्दों को पूजने वालों को अगर आप ये कहें कि ये हदीस ये है कुरान ये है, तो झट से आपसे कहेंगे हज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन पे तो हम हैं असली अहले सुन्नत वल जमात। ये मुंह और मसूल की दाल, हम हैं अहले सुन्नत, ये अहले सुन्नत वल जमात। कदम कदम पर सर के पैर, सर के बाल से लेकर नाखून तक, पैर के नाखून तक शिर्क और बिदअत के अंदर डूबे हुए हैं। इनको कौन समझाएगा? इन जाहिलों को, इन गवारों को, बात बात में लड़ाई झगड़े फट्टे करने वालों को इसको समझाना पड़ेगा, इनको लगाम लगाना पड़ेगा, इनको हमें समझाना पड़ेगा तालीमी इल्म के जरिए से। घरों में बैठ कर हम अपने बिजनेस और दुनिया परस्ती के अंदर लगे हुए हैं, हमें इन तक पहुंचना पड़ेगा, इनको दावत देनी पड़ेगी, इनको समझाना पड़ेगा। वही कुफार मक्का की रविश, वो भी ये कहते थे हम दीन इब्राहिम में। क्या कुफार मक्का की कहने से अल्लाह के नबी रुक गए कि आप इब्राहिम के दीन पर? हुज्जत कायम की अल्लाह के नबी, दीन हुज्जत कायम की। सूरह बकरा उठा के देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के अंदर इस वाक़े का जिक्र करते हुए वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू। यहूदी कहते हैं यहूदी बन जाओ, हिदायत पे आ जाओ। क्रिश्चियन कहते हैं क्रिश्चियन बन जाओ, जन्नत में चले जाओ। मुक्ति आजादी जहन्नम से हमारे धर्म के अंदर मौजूद। यहूदी कहते हैं हमारे धर्म के अंदर मौजूद, कुफार मक्का कहते थे हमारे धर्म के अंदर मौजूद। जी जनाब, वो कहते थे ये दीन है दीन इब्राहिमी, दीन इब्राहिमी के ठेकेदार तो हम हैं। खाने काबा की जारूक कशी हम करते हैं, खाने काबा का गिलाफ हम बदलते हैं, हज हम करते हैं, उम्रा हम करते हैं, मिना हम जाते हैं, मुज़दलिफा हम जाते हैं, अल्लाह को हम मानते हैं। ये यहूदी नसरानी कौन है? और दूसरे लोग कौन है? दहलीए कौन है? खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत कहते थे। क्या आपका भी दीन नया दीन है, नया नया दीन लेकर के आए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाया वक़ालू कूनू हुदन व नसारा तहतदू। ये कहते हैं यहूदी बन जाओ हिदायत पा जाओगे, वो कहते हैं नसरानी बन जाओ हिदायत पा जाएंगे। कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफन वमा काना मिनल मुशरिकीन। ये बेहतरीन फार्मूला रब्बे कायनात ने कुरान में दिया है। मेरे हबीब आप कह दो, मक्के वालों तुम भी कहते हो ना इब्राहिम हमारे हैं, यहूदियों तुम भी कहते हो ना इब्राहिम हमारे हैं, क्रिश्चियनों तुम भी कहते हो ना इब्राहिम हमारे हैं। तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैअन वला यत्तखिज़ बा'दुना बा'दन अरबाबन मिन दूनिल्लाह। और उस कलमे की तरफ जो हमारे तुम्हारे दरमियान मुत्तफिक है। इब्राहिम को तुम भी मानते हो, इब्राहिम को हम भी मानते हैं। फर्क क्या है मानने और ना मानने में? सुनो, फर्क यह है कि मोहम्मद जिस दीन इब्राहिम की दावत देते हैं, वो दीन इब्राहिमी में शिर्क की अदना बराबर भी मिलावट नहीं है। और तुम जिस दीन इब्राहिमी का तज़किरा करते हो, उसके अलिफ से लेकर एक्स वाई तक शिर्क के अंदर मुलव्विस है। यह फर्क है जो अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया वमा काना कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफन। आओ हमारे तुम्हारे दरमियान जो चीज फर्क करने वाली है हक और बातिल की, वो सैयदना इब्राहिम को सामने रखो। इब्राहिम का जो दीन था वो क्या था? कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफन। मिल्लत इब्राहिमी को मानो, हनीफन जो तमाम दुनिया से मुंह मोड़कर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ उनका चेहरे मुबारक था। सबसे ताल्लुकात को खत्म करके अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह के ऊपर तवक्कुल, तमाम दुनिया के रिश्तों नातों को खत्म करके अल्लाह से अपने रिश्तों को जोड़ा था। वमा काना, और अल्लाह, और सुनो, रिश्ते नाते तोड़ लेना ही कमाल नहीं है कि थैले और झोले लेकर के किसी दरिया और समंदर के किनारे बैठकर अल्लाहू 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 करो, बीवी छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। नहीं, ये कमाल नहीं है। अल्लाह ने आगे क्या करना है? हनीफन, तमाम सिर मुंह मोड़कर अल्लाह की तरफ मुंह मोड़ा। वमा काना मिनल मुशरिकीन, वमा काना मिनल मुशरिकों में से, और शिर्क करने वालों में से बोलो कौन? फैसला है, हो गया। आओ
کلمے کی طرف. تعالوا الی کلمۃ سواء بینکم قل یا اہل الکتاب، اے یہودیوں، اے نصرانیوں. اور آج اگر ملانا ہو تو ایک کائنات میں اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے مختلف فرقوں اور جماعتوں میں بٹے ہوئے، قادریوں، چشتیوں، نقشبندیوں، حنفیوں، شافعیوں، مالکیوں، فلانیوں، جھگانیوں، اپنے آپ کو جو بھی کہنے والے، آؤ. مانتے ہو نا ابراہیم علیہ السلام کو؟ مانتے ہو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہو تو ٹھیک ہے، تو آؤ. اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت صرف سجدہ کرنا، یہاں نماز پڑھنا نہیں ہے. میاں دل کے اندر یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارا مشکل کشا علی ہے، ہمارا مشکل کشا خواجہ ہے، ہمارا مشکل کشا عبد القادر جیلانی یا کوئی بھی علم گلم، کوئی بھی پیر فقیر جو بھی ہے وہ ہے. اللہ کی قسم تم مشرک ہو، مشرک ہو، مشرک. شرک ہے یہ عقیدہ رکھنا، شرک ہے. شرک کیا عقیدہ؟ مشرک ہو جاتا ہے. وہ کوئی علامہ ہو، کوئی تم پوری شریعت کا ٹھیکیداری بنا دو اس کو. وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے درشتری، لیکن مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے ان ایام کی مناسبت سے غور کرو، سوچو. یہ ایام ہمیں یاد دلاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کردار کی یاد دلاتی ہیں. ہم اس کردار کے اوپر کہاں اترے اور یہ ایام یاد دلاتے ہیں. یاد بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے اندازے. یہ پتی کیا پتی کے چھوڑ کے تمہارا بال بھی، تمہاری جوتیاں بھی پلٹ نہیں سکتے. تو تمہاری جوتی سیدھی ہے نا، اگر تم توحید کے پر سیدھے ہو تو دنیا تمہارا بال بھی بیکار کر سکتی. یہ ایمان ہونا چاہیے، پختہ ایمان، دلدلی والا ایمان نہیں. ماں باپ پولیس کو دیکھا اندر گھس گیا، کوئی تمہارا کچھ بگاڑ. تنہا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی پوری فوج سامنے. نمرود کہتا ہے میں بھی تو مارتا گراتا ہوں، مجھے کیوں نہیں تو خدا مانتا؟ تیرا خدا کون ہے؟ کہا وہ ہے جو مارتا، جو مارتا اور گراتا ہے. کہا میں بھی مارتا گراتا ہوں. ڈرامہ کیا تو قیدیوں کو بلایا، جسے زندہ رکھنے کا حکم تھا اس کو قتل کروا دیا، اور جسے چھوڑ دینے کا حکم تھا، جسے زندہ رکھنے کا حکم تھا اسے قتل کروا دیا، جسے مارنے کا تھا اس کو چھوڑ. کہا دیکھو میں بھی مارتا گراتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنا اتنا بڑا احمق اور بیوقوف بادشاہ، کیسے لوگ اسے اپنا بھگوان سمجھتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں. اور آج کے زمانے میں بھی یہی ہے. ایسے ہی بیوقوفوں کو لوگ چن چن کے لاتے ہیں، پکڑ پکڑ کر کے. تو جن کو چن چن کے لایا ہو اگر وہ بیوقوف ہے تو تم سب سے بڑے بیوقوف. وہ جیسے چاہتے ہیں تمہیں جوتا مارتے ہیں، چپل مارتے ہیں، حکومتیں بناتے ہیں. تو سب سے بڑے بیوقوف تو تم. تمہارے پاس سینس نہیں ہے کیونکہ تمہارے پاس توحید کی دولت نہیں ہے، حق اور باطل کی تمیز نہیں ہے. جو اپنے اللہ کے ساتھ غداری کرے وہ دنیا والوں کے ساتھ کون سی بھلائی کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ ابراہیم نے دوسرا پانسا پھینکا، دلیل دی فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. میرا اللہ جس کا میں کلمہ پڑھتا ہوں وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبوتا ہے. تو اپنے آپ کو خدا یا مشکل کشا یا حاجت روا کہتا ہے تو مغرب سے پچھم سے سورج نکال کے مشرق میں ڈبو دے. اللہ نے فرمایا تلک حجتنا، یہ ہماری دلیلیں تھی، ہم نے ابراہیم کو دی تھی. فبہت الذی کفر، تو وہ کافر حقا پکا ہے، منہ دیکھتا ہے. پوچھو توحید کے ان مشرکوں سے بھی دلائل لو تو ابھی دیکھو کیسے حق کے پکے منہ دیکھتے ہیں، بغلیں جھانک کے مارو. وہاں بھی ہے، گستاخ ہے کہ نہیں؟ یہی نعرے لگا لگا کے امت کے بچوں کو، چھوکروں کو گمراہ کر کے اور تمہارے پیچھے لگا دیں گے. کاٹو پیٹو مارو کرو یہ کرو کرو. قیامت جب آئے گی نا قبر میں ڈالو، وہیں تمہاری قبریں ڈھیل ہوں گی. نہ ملا آئے گا نہ مولوی. ناچ لو جتنا ناچنا ہے، ڈال لو بھنگڑے جتنے ڈالنے، دے لو گالیاں جتنی دینی، توڑ دو مسجدیں بھی توڑنی. اللہ جب توڑے گا تو تب پتہ چلے گا توڑائی ہو رہی ہے، توڑائی یہی ہو رہی ہے. اس لیے اپنی اتنی ذمہ داریوں کو ہمیں سمجھنا. ہم توحید کے فوگر ہیں، ہم توحید کے اوپر کلمات کلمہ توحید کے داعی ہیں. ہم کو چاہیے کہ وہی ایمان، وہی عقیدہ، وہی عزم، وہی حوصلہ ہمارے اندر ہونا چاہیے.
اور یہ ایام ہمیں وہی یاد دلاتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی باپ اور ہم سب کے اور آنے والی نسلوں تک کے باپ ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اس دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل اس دین حنیف پر چلنے والا بنائے، اور اللہ ہمیں ہمت، بے خوفی اور ندر اور عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو صدق اور امانت کے ساتھ ایک دوسرے کی امانتوں کی حفاظت کرنے اور ان کو واپس کرنے، اور ایک دوسرے کے حق اور حقوق کی حفاظت کرنے اور اس کو واپس کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے جو جملہ حقوق ہیں انہیں، نبی کے حقوق کو انہیں ان سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد